غلام نافرمان ہو جاتا ہے، یا میری اولاد کے اندر نافرمانی دیکھ لیتا ہوں، یا کم از کم میرے جانوروں کے اندر نافرمانی کے آثار میں دیکھ لیتا ہوں، تو عزیز بزرگوں دوستوں گناہ کا اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے. یہاں تک کہ جانوروں کے اندر کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت گناہ کے اثر کو ظاہر کر کے دکھا دیتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت گناہ کی وجہ سے تاخیر کر دیتے ہیں، مہلت دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس آدمی کو مہلت دیتے دیتے سخت پکڑ فرما لیتے ہیں، پھر توبہ کی اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہتی. جیسا کہ فرعون کے پاس اللہ رب العزت نے کیا کمی رکھی تھی، خزانے تھے، مصر کی بادشاہت تھی، لیکن اس کے گناہوں کا سلسلہ اتنا لمبا ہو گیا تھا. انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں، یہاں تک کا اس نے دعویٰ کر دیا تھا. میں خدا ہوں یہاں تک کا اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا تھا. تو اللہ رب العزت نے اس کی مہلت کے وقت کو ختم کر دیا، اور موت اس کو آتی ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت توبہ کی توفیق کو اسے چھین لیتے ہیں. تو عزیز بزرگوں دوستوں توبہ کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے ہمیں تیاری کرنا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے انسانوں توبہ کرو اس وقت سے پہلے کہ جب سورج مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے. جب سورج مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا تو توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، انسانوں کی زبانوں پہ تالے جڑ دیے جائیں گے. جب ایک مرتبہ نہیں کروڑوں مرتبہ اگر توبہ کیا جائے تو توبہ کو ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا، توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ بڑے رحیم ہے، ستار ہیں، غفار ہیں، معاف فرمانے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، عفو درگزر کرنے والے ہیں، گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے ہیں. رحم کا مہینہ آ رہا ہے، عفو عافیت کا مہینہ آ رہا ہے، گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کا مہینہ آ رہا ہے. ابھی سے رمضان کی تیاری کرنا چاہیے. نمازوں کے اندر سدھار پیدا کریں. نمازوں کی صورتوں کے اندر غلطیاں ہو گئیں تو غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. نماز میں تحیات ہے، ثنا ہے، تسبیحات ہے، یہ پڑھنا نہیں آتا تو اس کو پڑھنے صحیح کرنے کی کوشش کریں. روزہ کبھی ہرگز نہ چھوڑیں. سب سے بڑا بد نصیب انسان وہ ہے جس کے پاس رمضان کا مہینہ آتا ہے اور وہ آدمی رمضان کے روزوں کو چھوڑ دیتا ہے. اس سے بڑا اور کوئی بد نصیب نہیں ہوتا. اللہ اس کو پاک کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ اس کے درجات کو بلند کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ اس کو جہنمیوں کی فہرست سے نکال کر جنتیوں کے اندر داخل ہونا چاہ رہے ہیں. لیکن وہ آدمی طے کر چکا ہے کہ مجھے جہنم کے اندر ہی جانا ہے، تو وہ آدمی سے بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے 3 لوگوں کو بد دعا دیے، جس میں سے ایک بد دعا اس آدمی کی بھی تھی جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے لیکن رمضان کے روزوں کو نہیں رکھتا. تو عزیز بزرگوں اور دوستوں جتنے کام ہیں ابھی سے کر لیں. رمضان کی تیاری ابھی سے کر لیں. رمضان کے اندر بالکل اللہ رب العزت کی طرف بالکل خلوص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، پورا مطمئن ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر توبہ اور استغفار، عبادتوں کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر، تراویح کے اندر، قرآن کے پڑھنے کے اندر، تلاوتوں کے اندر اپنے اوقات کو گزارنا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرمائے اور آنے والے مہینے کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.